ہوں اس مالک کے نام سے جس نے یہ دنیا بنائی اور سارا سنسار بنایا، اور اس مانو جاتی کو اس نے سب سے اونچا اٹھایا، اور ایسے اس نے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے ہمارا مارگ درشن کیا، ہمیں ایک صحیح راستہ انسانیت اور محبت کا اور پیار کا بتایا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم اسی راستے کو بھول گئے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے بات کہی کہ ہم ریلیجن کو الگ نہیں کر سکتے، مذہب کو الگ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں طرح طرح کی کٹھنائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا وشے تلاش کریں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکیں، اور ایک دوسرے کی وہ کامن باتیں جس کو کامن پوائنٹ کہہ لیجیے آپ، ان کو تلاش کر کے ہم ایک دوسرے کی قدر کر سکیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ اور یہ چیز ہر مذہب میں ہے۔ انسانیت اور محبت، کون سا مذہب ہے دنیا کا جو انسانیت کی تعلیم نہ دے، انسانیت کی شکشا نہ دے، محبت کی بات اور پیار کی بات نہ کہے؟ اور ہمارا ملک تو اس میں ایک بڑا امتیاز رکھتا ہے، اس کا سر اونچا رہا ہے ہمیشہ۔ یہ یہاں کی سنسکرتی میں بات شامل ہے محبت و پیار کی۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آدمی ہوتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے۔ میں بہت زیادہ دوشی نہیں ٹھہراتا میڈیا کو، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی بہت معمولی ہوتی ہیں، اور ایک جیسے چھوٹا سا ایک ذرہ ہو، لیکن اس رائی کو پربت بنا دیا جاتا ہے، اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر شعبے کا آدمی اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو حالات بدل جائیں گے۔ ہمارا میڈیا اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں محبت کی فضا بنانی ہے تو محبت کی فضا بنے گی، اور اگر وہ طے کر لے کہ ہمیں نفرت کی فضا بنانی ہے تو ظاہر نفرت کی فضا بنے گی۔ میں تو اکثر بڑے بڑے جلسوں میں، کانفرنسوں میں، جس میں وی سی بھی ہوئے اور جو خاص طور سے سلیبس کے ذمہ دار، نصاب کے ذمہ دار ہوتے تھے، میں نے ان سے کہا دیکھیے، آپ بچوں کو جو پڑھائیں گے بچے وہی پڑھیں گے۔ آپ ایسی باتوں کو کیوں کریدتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہو؟ آپ محبت کی باتیں لائیے، محبت کی باتیں لائیں گے تو محبت پیدا ہوگی، اور نفرت کی باتیں لائیں گے تو نفرت پیدا ہوگی۔ مسئلہ سب سے بڑا ہمارے اس ملک کا ہے۔ دیکھیے، ملک محبت سے چلے گا۔ اگر یہاں بھید بھاؤ پیدا کیا جائے گا تو دراڑیں بڑھیں گی، خلیج بڑھے گی، ان کو پاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر محبت کی بات کہی جائے گی جو اس ملک کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی اس کی خصوصیت رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہیں گے، تو ہمیں مٹھاس معلوم ہوگی اپنے جیون میں، زندگی میں ایک مٹھاس معلوم ہوگی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، بچہ یا بچی ہمارے گھر سے نکلے اور ہمیں بھروسہ نہ ہو کہ کس حال میں واپس آئے گا، تو اس کے بعد ہماری کیا زندگی ہے، کیا ہمیں مزہ آئے گا وہاں؟ اور جب ہمیں اطمینان ہو کہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارے ساتھ رہتا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان، ایک سچا انسان، جب یہ انسانیت پیدا ہوگی تو زندگی کا مزہ آئے گا۔ ابھی بات کہی ہمارے جو صاحب کھڑے ہیں اور اناؤنسنگ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے، آپ مذہب کی بہت سی بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کو سامنے لائیں گے تو آپ کہیں گے یہ صحیح ہے، ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، اس کے بعد تو جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ مذہب کی وہ باتیں لائیے جو محبت اور اخلاق کی باتیں ہیں۔ باقی مذہب پہ آپ بھی عمل کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس ملک میں بڑا اس کا سینہ کشادہ رہا ہے۔ آپ پوری اتحاد دیکھیے اس ملک کا، یہاں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ رہے، کتنی جاتی کے لوگ آئے۔ آپ یہاں ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو سب طرح کے لوگ نظر آئیں گے، اور اس ملک نے سب کو اپنے سینے سے لگایا، محبت کے ساتھ رکھا، اور یہی محبت ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں۔ آپ کسی ایک پھول کو بھی نکال دیجئے یا اس کو مسل دیجئے تو گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا یہ جو پیام انسانیت کا مشن ہے کہ وہ نیا نہیں ہے۔ مولانا علی میاں نے تو آج سے بہت پہلے 70 سال پہلے کام شروع کیا۔
پھر 1974 سے باقاعدہ پیام انسانیت کے نام سے ایک پورا انہوں نے تحریک گویا کہ شروع کر دی، اور جگہ جگہ گئے، بڑے بڑے ڈائلاگ کیے، اپنے ملک کے پرائم منسٹر تک اس پہ شریک ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اٹل بہاری واجپئی جی جب وہ پردھان منتری تھے اور مولانا بیمار تھے، مولانا کو دیکھنے کے لیے ندوے آئے، میں موجود تھا وہاں۔ جب وہ داخل ہوئے تو مولانا نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ واجپئی جی ملک کی فکر کیجیے، ملک کی خبر لیجیے۔ واجپئی جی سے مولانا کی بڑی اچھے تعلقات تھے، پرانے سمبند تھے، تو واجپئی جی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے مولانا کی بات سننے لگے۔ پھر مولانا نے اس کا اداہرن دیا کہ دیکھیے واجپئی جی، ہم اور آپ ایک شپ پہ سوار ہیں، جیسے کوئی شپ ہوتا ہے، کچھ اپر کلاس میں لوگ ہیں، کچھ لوور کلاس میں۔ لوور کلاس والے اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پانی لینے نہ آؤ، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی۔ اب نیچے والے بیچارے سوچنے لگے کہ پانی نہیں تو زندگی نہیں، پانی کے بغیر کیسے زندگی چلے گی؟ تو سوچا کہ ہم نیچے ہی اس میں سوراخ کر لیں، وہاں پانی لے لیں گے۔ اب وہ نیچے انہوں نے ہتھوڑی چلانی شروع کی۔ اب اگر اوپر والے آرام سے سو گئے کہ نیچے والے اوپر آ کر ڈسٹرب نہیں کرتے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ پانی بھرے گا اور وہ جہاز ڈوبے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ مولانا کہتے تھے کہ اس ملک کی کشتی میں کچھ لوگ سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں ہاتھ پکڑنا پڑے گا کہ ہم سوراخ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، یہاں کی سنسکرتی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ یہاں جمع ہوئے، مجھے بڑی اس سے خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مولانا پاری صاحب بڑے ایک اچھے اس کے ترجمان تھے اس سنستھا کے، وہ کہتے تھے بھائی دیواریں چھوٹی کرو، تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھیں، تم ہمیں سمجھو ہم تمہیں سمجھیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے دیواریں ختم نہ کر دینا ورنہ پھر جھگڑا سرحد کا شروع ہو جائے گا، تمہارا گھر کہاں سے ہمارا گھر کہاں سے۔ بڑی اچھی بات کہتے تھے وہ کہ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ رہنا ہے لیکن دیواریں چھوٹی کر کے رہنا ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں، ورنہ یہ غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس سے حالات بگڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ آپس کے کوآپریشن سے ہی چلتی ہے۔ اگر یہ کوآپریشن نہ ہو تو ہم زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ دیکھیے ہم یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کپڑا کیسے ہمارے جسم پر آیا؟ اگر یہ سوت تیار نہ ہوتا، اس کو کاتا نہ جاتا، پھر درزی کیا نہ جاتا، کپڑا تیار نہ ہوتا پھر درزی کیا نہ جاتا، کہاں سے ہم کپڑا پہن لیتے؟ کہاں سے قمیص ہمارے اوپر آتی؟ 10 آدمیوں کے ہاتھ لگے تو جا کر ہمیں قمیص ملی۔ یہ روٹی ہم کھاتے ہیں بڑے مزے لے کر، یہ روٹی کہاں سے آئی؟ یہ بیچارہ کسان محنت نہ کرتا اور یہ گیہوں نہ لگاتا، اس کی کھیتی نہ کرتا تو کہاں سے ہمارے پاس یہ کاٹا آتا؟ اور پھر پکانے والا بیچارہ یا بیچاری اگر یہ روٹی نہ پکاتی تو ہم کیا کرتے؟ تو یہ زندگی تو کوآپریشن سے ہے، اور یہ ہمارا ملک تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں کی ایجوکیشن میں اور یہاں کی پالیسی میں ہمیشہ یہ بات داخل رہی ہے کہ ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کی تعلیم دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مہان بزرگ صوفی منوج گزرے، وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھا، اور کہتے تھے میں کہتا ہوں کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا۔ جب یہ زندگی کا رخ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہتے تھے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، ہو سکتا ہے کانٹے ڈالنے والا سوچے کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں، اور پھر خوشبو مہکے یہ گلستہ بن جائے گا۔ تو میرے دوستی اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں جو اس ملک میں گھن لگ گیا ہے، ایک روگ لگ گیا ہے، یہ دولت کی آخری درجے کی ہوس کہ آدمی یہ نہ دیکھے کہ ایک بیچارہ مر رہا ہے فاقے سے اور ایک بیچارہ غریب آیا کسی ڈاکٹر کے پاس آپریشن تھیٹر میں، وہ آپریشن کر رہا ہے تو کہتا ہے پہلے 50,000 روپے یہاں پر لا کر رکھو میز پر، تو اس کے بعد ہم آپریشن کریں گے۔ آخر کون سی انسانیت ہے؟ تو کام جانوروں کا ہے۔ آدمی دانو بن جائے، انسان نہ رہے، مانو نہ رہے تو کیا زندگی ہے یہ؟ اس لیے ہمیں اپنے اس ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ یہاں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، چاہے وہ رشوت کی ہو، چاہے وہ مال کی محبت کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی برائی مال کی محبت کی برائی ہے کہ آدمی دولت کو دیکھے اور انسانیت کو نہ دیکھے۔ اس کی پیشانی پر جو پسینہ ہے وہ اس کو نظر نہ آئے، اور اس کی جیب سے جو نوٹ نظر آ رہا ہے وہ بنیاد بنے اس کے کام کرنے کا۔ میرے بھائیوں، یہ سچی بات یہ ہے کہ آخری درجے کی گراوٹ ہے۔ آپ میں سے بہت